السلام علیکم ناظرین۔ کل کی بات ہم لوگوں نے ختم کی تھی سورہ والضحیٰ کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے، وہیں سے آج کی بات کو ہم شروع کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اس صورت کا ترجمہ تفسیر آپ اپنے اپنے طور سے اسٹڈی کریں۔ ہم اس صورت کے تعلق سے جو موجودہ کووڈ-19 کے خوف و ہراس اور اس کے غم اور رنج کے اندر جو دنیا مبتلا ہے، یہ جو دلوں پہ اپنا خوف بٹھا رہا ہے، جو اس کا اثر پڑ رہا ہے برا، اس سے انسان قرآن کی اس صورت کو دھیان میں رکھ کے کیسے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے اور نکال سکتا ہے، اسی پہ مرکوز رکھیں گے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اس صورت کے اندر صبح کی قسم کھا کے مخاطب ہیں، اور دوسرا رات کی قسم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اپنی بات کہنے کے پہلے ان دونوں چیزوں کی قسم کھا کر جو بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں، مخالف ہیں، صبح جو کہ روشنی اور اجالے کی علامت ہے، رات جو کہ تاریکی کی علامت ہے، دونوں کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ جو آپ پہ کیفیت گزری تو ہم اس میں آپ کے ساتھ تھے، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہم آپ سے ناراض ہو گئے تھے۔ تو ہم لوگ یہ جان لیں کہ جن کے دلوں میں بھی اللہ کی بندگی ہے، جو اس رب کو مانتے ہیں اور جو اس کی طرف متوجہ ہیں، اللہ کیسے بھی حالات ہوں، غم کے، رنج کے، الم کے، خوشی کے، مسرت کے، کسی بھی حالت میں اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول کو اس بات کے لیے کہا گیا کہ جو انجام ہے وہ اس آغاز سے کئی گنا بہتر ہوگا، اور ہم عنقریب آپ کو ایسا انعام دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہم سب کے لیے بھی بشارت ہے کہ یہ جو بھی حالات ہیں انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا، اور پھر جو نئی دنیا بنے گی، جو آگے بڑھے گی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں جو ان حالات میں اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے تھے، جو اس سے اپنی جی کو لگائے ہوئے تھے، جو اس سے جستجو کر رہے تھے، جو اس سے مانگ رہے تھے، انشاءاللہ وہ ان تمام احباب کے لیے بہترین انعامات دے گا، ان کو ہر طرح سے نوازے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بتا کر ہم لوگوں کو اس بات کا احساس بھی کرانا چاہ رہا ہے، اس بات کو بتانا بھی چاہ رہا ہے کہ جب سے ہماری زندگی شروع ہوئی تب سے اس کے انعامات اور اس کے جو کرم ہیں، اس کی جو نوازشیں ہیں، وہ ہم پہ چالو ہو گئی تھی۔ اگر ہم آج یہاں کھڑے ہیں اور اس حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کا تجزیہ کرتے ہوئے اس بات کو غور کریں کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری کیا حالت تھی، ان مجبوریوں کو یاد کریں کہ جب ہم بستر پہ سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج جس زمین کے اوپر ہم لوگ خوب اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، وہ دور بھی ہمارے اوپر گزرا کہ بستر پہ کروٹ لینے پہ بھی ہم محتاج تھے۔ اس کروٹ لینے میں بھی ماں یا ہمارے گھر کے دوسرے افراد کا جو سہارا تھا وہ ہم کو لگتا تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس احسان کو بھی گنا رہا ہے، جو ہم اپنے تجزیے کے اندر جانیں کہ اس نے تمام کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے خوف سے، ہراس سے ہم کو آزادی دے کر، کیا اس کی بندگی میں شامل کر کے جو احسان ہم پہ کیا، وہ ان تمام احسانوں سے بڑا احسان نہیں ہے کہ اس نے ہم کو راہ راست دکھائی، اس نے ہم کو اپنی وحدانیت دی، اس نے ہم کو رسول دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس امت میں پیدا کیا جس امت کے اندر انبیاء جس امت کے امتی بننے کے اندر خواہش رکھتے تھے۔ تو اس بہت بڑے احسان کو بھی اس موقع پر یاد رکھنا بے انتہا ضروری اور ایسا عمل ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہم اس بات کے اوپر بھی غور کریں کہ ہم نہ جانے کتنے موقعوں پر غربت
صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ ہم تنگ حال ہیں۔ غربت سب سے بڑی جو ہوتی ہے وہ دل کی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ہماری پیدائش سے ہی جو ہے وہ غنی نہیں کر دیا، آنکھوں میں روشنی دے کر، کانوں سے سننے کی، سماعت کی طاقت دے کر، زبان سے بولنے کی طاقت دے کر، ہاتھوں سے کام کرنے کی طاقت دے کر دی، پیروں کو چلنے کی طاقت دی۔ کئی تمام چیزیں، یہ انعامات اس کے کم ہیں؟ ضرور اگر ہم کو اس کی جو پیشن گوئی ہے، اس کی جو مدد ہے وہ چاہیے، تو ہم ان چیزوں کا احسان مانیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احکام بھی ہے کہ تمام وہ لوگ سماج کے جو کمزور ہیں، جو خاص طور سے یتیم ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ جب اللہ حالات کو نارمل کر دیتے ہیں، وسعت دے دیتے ہیں، تو انسان کی عادت رہتی ہے وہ بھول جاتا ہے، اس میں گھمنڈ، تکبر اور نہ جانے کون کون سی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب وہ پیدا ہوتی ہیں تو سماج کا سیکشن سب سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس بات کو بھی ہمارے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی مدد کی جو شرطیں ہیں، اللہ کی مدد کی لیے اس سے حاصل کرنے کے لیے وہ ہم کو جو نشاندہی کر رہا ہے جن باتوں کو اپنانے کی، ان کو اپنانا بے انتہا ضروری ہے، ورنہ ہم اس کے غصے کا ضرور شکار ہوں گے، جیسا کہ اس وقت ہم لوگ جو ہیں اس کے غصے ہی کا شکار ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے واضح کر دے رہا ہے کہ جو سوال کرنے والے لوگ ہیں، سوال کرنے والوں کی بھی دو قسمیں۔ ایک آدمی کسی چیز کو مانگنے کے لیے آتا ہے جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جو کھانے پینے اور ان تمام چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک وہ سوالی بھی ہوتا ہے جو اپنے کسی کام میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس امید سے آتا ہے کہ مجھے یہاں سے کوئی سیدھا راستہ بتا دے گا، گائیڈ کر دے گا۔ بعض دفعہ ہم زندگی میں غور کریں، ہم ان کو بھی بری طریقے سے جھڑک کر اور بڑا ناروا سلوک کر کے ہمارے پاس سے روانہ کرتے۔ توبہ کی جائے اس موقع کے اوپر، ڈرا جائے اللہ سے، کیونکہ اگر ہم کو اس کی نصرت چاہیے تو ان عادتوں کو زندگی میں رکھ کے وہ حاصل قطعی نہیں ہو سکتی۔ اور آخری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں جو اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے، ڈائریکٹ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی جو انعام ہیں، اس کے جو نصرتیں ہیں، اس نے جو زندگی میں احسان کیے ہیں، ان تمام کا تذکرہ کیا جائے، بار بار کیا جائے، بار بار کیا جائے، تمام لوگوں سے کیا جائے، ہر موقع پہ کیا جائے۔ تو اگر یہ تمام چیزوں کی پابندی ہوگی، ہر حال میں اللہ ہماری مدد کرے گا، اس کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی، اور انشاءاللہ کووڈ-19 ہو یا اس سے کچھ بڑھ کے ہو، اللہ ہر صورت اور ہر حال میں ہم لوگوں کو ان دور سے، ان حالات سے ضرور نکالے گا۔ اور ہمارے پاس تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم ضرور ان حالات سے نکلیں گے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کل پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔